ایک حدیث میں فرمایا ویریلی آئی ہیو بین سینٹ اونلی ٹو پرفیکٹ رائٹیس کیریکٹر، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کیریکٹر کو پرفیکٹ کروں، تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثال ہے۔ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں، لیکن کیریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقوی آف اللہ۔ فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں، فرق ہی یہاں پر آتا ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکانزم بنایا ہے، اس میں ویلیو سسٹم ہے، ریوارڈ سسٹم ہے، ریٹنگ سسٹم ہے، یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتے ہیں ان میں، لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہی تقوی سے ہو۔ لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن کہ کرپشن اس کا واحد حل تقوی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب تقوی ہی نہیں ہے، ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو وہ پھر آرگنائزڈ کرپشن میں لگ جاتے ہیں اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں، جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائزڈ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر۔ The religion itself is entirely good character، ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر۔ جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے، بہت مشہور صحیح واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے گئے، کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے، عالم بن گئے، دروازے پہ نوک دی، مدر نے پوچھا کون ہے، اپنا نام بتایا، اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا علم اور آداب۔ تو مدر غصے ہوئی، کہتی کچھ نہیں سیکھا، واپس چلے جاؤ۔ تو بڑا شوق میں آئے کہ یہ کیا، میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا؟ تو اپنے استاد کے پاس گئے، غم میں کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو استاد مسکرائے، کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا۔ تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے کیا سیکھا، تو کہا آداب اور علم، تو پھر دروازہ کھلا۔ یعنی وہ مدرز بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی۔ تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا، تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں۔ اگر صرف علم آ گیا ہے تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا، پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے، ہر چیز میں نقص، ہر چیز میں نقص۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے، ہم سب اس سے گزرے، فیملی والوں پہ فتویٰ، سب پہ فتویٰ، غصے ہونا، گرمپی ہونا۔ تو وہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں، رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے، دین پڑھا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے، یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے لیں۔ اللہ نے تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا قولا لینا، کہ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جیسے خبیث شخص کی طرف بھیجتے ہیں، حضرت موسیٰ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا۔ تو اس لیے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو ویسے ایکٹ کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو ابن القیم نے کہا کہ ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر، سو whoever surpasses you in character has surpassed you in religion۔ تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آگے ہے، سیدھی سی بات۔ اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز while choosing a teacher is اس کا اخلاق، اس کی نرمی، یہ بہت ضروری، کیونکہ ٹیچر کا رویہ آپ میں آتا ہے، ٹیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے، یہ بات یاد